بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے 11 دن میں ہر حاجت ہر ضرورت کو پورا کرنے والا انتہائی پاورفل وظیفہ۔ آپ کی کیسی ہی کوئی حاجت ہو، کیسی ہی کوئی ضرورت ہو، کیسی ہی کوئی خواہش ہو، اگر آپ یکسوئی کے ساتھ میرا یہ بتایا ہوا عمل، یہ وظیفہ آپ کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی بڑی سے بڑی خواہش، ضرورت، حاجت اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ شرائط سمپل وہی ہیں۔ یہ شرط تو ہم نے ہمیشہ بتائی ہے آپ کو کہ رزق حلال کی کوشش کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، استغفار پڑھیں بھی، اور توبہ پر عمل بھی، پریکٹیکلی توبہ بھی کریں، اور وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ مصمم کر لیں۔ یہ تو آپ سے کہا ہی جاتا ہے۔ ایک چیز اور شامل کر لیں، اور وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنے کو آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں کہ آپ نے ہر پل، ہر وقت میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ بلکہ آپ اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہو نا، تو اس کے ساتھ صرف دو نفل شکرانے کے اس بات کے پڑھ لیا کرو کہ اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، ان چند لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کے شکر گزار ہوں گے آخر تک۔ یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو بات صرف اتنی ہے، اب یہ شکر گزاری کرنی ہے۔ آپ کو لا آف 99 کا پتہ ہے؟ یہ 99 کا قانون آپ نے کبھی سنا ہے؟ یا میں آپ کو آج اس کے بارے میں بتا دوں؟ آپ کو یہ آپ سنیں گے نا، یہ لا آف 99 کیا ہوتا ہے، تو آپ کی ساری پوزیشن کلیئر ہو جائے گی۔ ہم اصل میں اس لا آف 99 کا شکار ہوئے ہیں اس وقت۔ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ہمارے ملک کی بھی حالت یہ کہ ہم لا آف 99 کے شکار ہوئے ہیں۔ یہ لا آف 99 ہے کیا؟ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بار اپنے وزیر سے پوچھا کہ وزیر یار، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں پھر بھی پریشان رہتا ہوں، اور یہ جو میرے لوگ ہیں، میرے ملازم ہیں، میرے خادم ہیں، یہ سب جو ہے یہ بڑے خاموش رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ان کو میں نے کبھی کوئی شکوہ کرتے ہی نہیں دیکھا، لڑتے ہی نہیں دیکھا، جھگڑتے نہیں دیکھا، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اس نے، وہ سمجھدار ہوتے تھے پہلے زمانے کے وزیر، ایک ہی وزیر ہوتا تھا، 100 200 نہیں ہوتے تھے وزیر جیسے آج کل ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتا تھا اور لائق ہوتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ، یہ 99 کا قانون ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کو تجھ سے توقع کوئی نہیں ہے کہ تو ان کو کچھ بہتر کر کے دے گا، انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کمپرومائز کر رکھا ہے، لیکن تیری بات اور ہے، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ جس نے تجھے عطا کیا تو اس سے اور بھی مانگتا ہے، کیونکہ تجھے 99 مل چکا ہے، اور وہ جو ایک ادا اللہ پاک نے کسی مصلحت سے روکا، اس کو بھی تو حاصل کرنے کے لیے توق و دوق کرتا رہتا ہے، اس لیے تیری زندگی میں اضطراب ہے۔ اب اس چیز کو دیکھنا ہے تو آ جا، پھر اس پہ تجربہ دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ اس نے کہا تمہاری یہ محل کا جو سب سے مطمئن ملازم آپ سمجھتے ہو نا، کہ جو بڑا پرسکون ہے اور جو بڑا مجھ سے خوش رہتا ہے، چاہے میں اس کو کچھ دوں یا نہ دوں، اس کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا ایک سراہی لیتے ہیں، اس سراہی کے اندر نا تم 99 اشرفیاں ڈال دو۔ تو اس نے ویسے ہی کیا، بادشاہ نے ایک سراہی لی اور اس کے اندر 99 اشرفیاں گن کے ڈالی، اور اس پہ ایک چٹھی لکھی اس کے اوپر وزیر نے، اس پہ لکھا کہ اس سراہی میں 100 اشرفیاں ہیں، یہ اس سراہی میں اس نے وہ ڈال دی۔ اب یہ دونوں بادشاہ اور وزیر نے نا، وہ وزیر صاحب نے یہ سراہی اٹھا لی اور بادشاہ کو کہا کہ رات میں ہم چلیں گے تیرے اسی بندے کے گھر، اور پھر میں تجھے دکھاؤں گا کہ لا آف 99 کیسے کام کرتا ہے۔ میں بھائی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں جناب بادشاہ صاحب اور ان کے وزیر بھی نا، وہ رات جیسے لیٹ ہوئی تو وہ دونوں اس سراہی کو لے کر اس خادم کے جھونپڑے کی طرف، اس کے رہائش کی طرف چل پڑے۔ کچا سا مکان، کچے مکان ہوتے تھے پہلے، خیر وہ جناب جب اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے نا وہ سراہی اس کے دروازے کے آگے رکھی، اور دروازہ نوک کر کے خود ایک طرف چھپ گئے، دونوں، بادشاہ بھی اور اس کا وزیر بھی۔ اس نے کہا دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔
وہ صاحب باہر نکلے, وہ جو خادم تھے بادشاہ کے, وہ باہر نکلے, انہوں نے وہ دیکھا کہ دروازے کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سراہی پڑی ہے. سراہی جب انہوں نے اٹھائی تو اس کو ہلا کے دیکھا تو اس میں آواز آئی, تو انہوں نے اس کو دیا, تو اشرفی ہے اس کے اندر. وہ اس کو اٹھا کے اندر چلے گئے. بادشاہ نے کہا یار یہ تو لے کے چلا گیا ہے, تم کہاں تمہارا قانون 99 کا قانون, تم کے بڑے افلاطون بن رہے تھے, بڑے فلسفی. اس نے کہا بادشاہ پریشان نہ ہو, ابھی دیکھ تو صحیح آگے ہوتا کیا ہے. وہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد نا وہ صاحب جو تھے نا, وہ پرچی ان کے ہاتھ میں تھی, اور وہ پوری اپنی فیملی کو لے کے باہر آئے ہوئے تھے, بیوی بھی, بچے بھی, اور بوڑھے والد صاحب والدین بھی, اور سارے مل کے اس دروازے کے آگے انہوں نے روشنی اٹھائی ہوئی تھی, اور وہ اس روشنی کے اندر وہ مٹی کو جناب وہ ڈھونڈ رہے تھے. اور وہ بندہ کہہ رہا تھا اس پہ لکھا ہے 100 اشرفیاں, ایک یہیں کہیں گری ہے, وہ ایک اسی مٹی میں تلاش کرو. وزیر نے کہا لے بھائی بادشاہ, 99 کا قانون لاگو ہو گیا اس فیملی پہ. کافی دیر تک بادشاہ اور اس کا وزیر یہ تماشا دیکھتے رہے. وہ ساری جگہوں انہوں نے ساری مٹی کو انہوں نے مٹی کر دیا اپنے آپ کو اس ایک اشرفی کی تلاش میں. بادشاہ نے کہا اب کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اب چلو, باقی بات تمہیں صبح دربار میں دکھاؤں گا, ابھی تم جو ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. دونوں بادشاہ اور وزیر واپس آ گئے. بادشاہ سلامت سو گئے. صبح دن ہوئی, جب دن چڑھا تو حسب عادت خادم صاحب جو ہے وہ تشریف لائے. اب بادشاہ سلامت جیسے اس کو روز دیکھتا تھا, بڑا مطمئن اور بڑا سب کچھ, آج کچھ معاملات دوسرے تھے. آج اس بندے کے ہوش اڑے ہوئے تھے, آنکھیں نیند سے پھٹی ہوئی تھیں, چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار تھے, اور وہ پریشانی میں مبتلا تھا. کچھ سوچ اس کے اندر چل رہی تھی, اور اس کو مطلب ہے کہ وہ اس کی حالت دیکھ کے پتہ لگتا تھا کہ بندہ ڈسٹرب ہے, جیسے کہ یہ حالت آج کل ہم سب لوگوں کی ہے جو 99 کے قانون کا شکار ہم ہو چکے ہیں. اب ہوا کیا؟ اب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو اب یہ بندہ 99 کے قانون کا شکار ہو گیا رات. وہ کیا 99 کا قانون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 99 نعمتیں دے رکھی ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے, اور ایک نعمت جو شاید کسی حکمت کی وجہ سے اس نے ہمیں عطا نہیں کی, جو ہماری خواہش ہے, اس کے لیے ہم مرے ہی جا رہے ہیں, تڑپے ہی جا رہے ہیں, اور ان 99 کا شکر ادا نہیں کر رہے. لیکن اس ایک نے ہماری نیندیں حرام کی ہوئی ہیں, اس خواہش نے, جو شاید کسی مصلحت کی تحت اللہ پاک پوری نہیں کر رہا. وہ بھی کر دیں گے اگر ہم شکر گزاری ادا کریں گے تو اللہ کی. لیکن انسان کی ناشکری کی حالت یہ ہے کہ وہ 99 نعمتیں جو اس کو عطا کی گئی اس کو بھول کر, ان کا شکر ادا کرنے کا بھول کر, وہ اس ایک خواہش کے پیچھے اپنے آپ کو مرا جا رہا ہے. یوٹیوب پہ وظیفے دیکھ رہا ہے, بڑے سے بڑے پیر فقیر کو پکڑ رہا ہے کہ بس میری خواہش پوری نہیں ہو رہی, میں تو بڑا بدنصیب ہوں, میری عبادات قبول نہیں ہوتی, میں تو پھنس گیا ہوں. یہ اس نے اپنے آپ پہ 99 کا قانون اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس کی نیندیں حرام ہے. اور یہی آج کل ہم سب لوگوں کا حال ہے میرے بھائی. اگر یہ واقعہ بتانے کا مقصد ویڈیو میں یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سمجھ میں آ جائے آپ کو, اور شاید کوئی آدمی تو سمجھ جائے کہ یار میں کر کیا رہا ہوں. میری ایک خواہش اگر میرے رب نے پوری نہیں کسی مصلحت کی وجہ سے, تو جو کچھ اس نے مجھے عطا کر رکھا ہے, کیا پہلے میں نے اس کا شکر ادا کر دیا؟ نہیں کیا. تو پھر 99 کا قانون یہی ہے کہ آپ اس ایک خواہش کے لیے ساری زندگی ایسے تڑپتے ہی رہو گے. بات سمجھ میں آ گئی امید ہے آپ کی. تو بس یہی آپ کو سمجھانا مقصود تھا بھائی. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں نا اکثر گلا شکوہ کرتے ہیں, یار بس مر گئے ہیں, بس یہ کام ہمارا ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, اور یہ کام ہونے کے بعد بھی 100 کام اور نکل آئیں گے. ان کو زندگی میں سکھ پھر بھی نہیں ملنا جب تک وہ اس 99 چیزوں کا شکر ادا نہیں کریں گے رب کے سامنے جو اس کو عطا کی گئی ہیں. تو یہ ایک آدھ خواہش کی جو ڈنڈی ہے نا, یہ ہمیشہ سر پہ ایسے برستی رہے گی. بس یہ پھنسا رہے گا کانٹا ہمارے گلے میں, ایک خواہش ہے. اب آپ وظیفے کی طرف چلیں, وظیفہ سمجھ لیں. وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک بار درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیمی, اور 11 بار آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا کافی ہو, یا اللہ ہو یا کافی ہو, یا اللہ ہو یا وہاب ہو, یا اللہ ہو یا رزاق ہو, یا اللہ ہو یا باسط ہو. یہ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور یہ 11 دن کرنا ہے ہر نماز کے بعد. 11 دن یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. آخر میں پھر ایک دفعہ پہلے درود ابراہیمی, ایک دفعہ آخر میں. انشاءاللہ آپ کی حاجت 11 دنوں میں ہی پوری ہو جائے گی. زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.